سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ارے او کام والی، یہ تو نے کیسی صفائی کی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ صفائی تو کی ہی نہیں۔ تنخواہ لینے کا پتہ ہے، کام کچھ کرتی نہیں تم ڈھنگ سے۔ بیگم شازیہ ادریس ملازمہ پر برس رہی تھی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان کی یہ روز کی تکرار تھی۔ جتنی دیر ملازمہ کام کرتی، وہ اس کو مسلسل کچھ نہ کچھ کہتی رہتی۔ کبھی انہیں کسی ملازمہ کی صفائی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ایک انتہائی دولت مند خاتون تھی اور غریبوں کو ہمیشہ نیچ خیال کرتی تھی۔ ارے یہ تو نے کیا کیا؟ چارپائی ناپاک کرتی، اٹھا اپنے بچے کو۔ سمائمہ ایک دم لرز کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی کم مائگی کا احساس آنسو بن کر چمکنے لگا۔ دراصل سمائمہ نے اپنی گود میں موجود اپنے بچے کو چارپائی پر لٹا دیا تھا، جس کی وجہ سے بیگم صاحبہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ امی جان کیا ہوا؟ لیٹے رہنے دینا بچے کو، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی شادی شدہ بیٹی کو ایک دم ترس آ گیا۔ جاؤ تم لے جاؤ اپنے گھر، وہاں لٹا دو اپنی چارپائی پر، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب برداشت۔ بیگم صاحبہ نے بیٹی کو بھی کھری کھری سنا دی۔ سمائمہ آنسو پہنچ کر بچے کو اٹھانے لگی۔ او کام والی، آج کیاریوں کی صفائی کرتے نا اچھے طریقے سے۔ بیگم صاحبہ سمائمہ کو حکم دے کر کمرے سے چلی گئی۔ سمائمہ لفظ کام والی کا سن کر تڑپ کر رہ گئی۔ جانے کیوں اسے اس لفظ سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاں ملازمت کر رہی تھی۔ اپنا نام صرف کام والی سن کر وہ تڑپ جاتی۔ ایک بار اس نے بیگم صاحبہ کا اچھا موڈ دیکھ کر ان سے درخواست کی کہ وہ کام والی کہنے کے بجائے اس کا نام لے لیا کرے۔ ہائے ہائے، بڑے پرپوزے نکل آئے ہیں تم ملازموں کے، کام والی نہ کہوں تو کیا میڈم کہوں؟ وہ ایک دم سے برس پڑی اور سمائمہ خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ سمائمہ کو اسی دوران کسی اور جگہ اچھی ملازمت مل گئی۔ اب اسے قدرے سکون محسوس ہوا۔ وہاں پر اسے کام والی کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا، بلکہ بیگم صاحبہ اسے نام سے پکارتی تھی، اور ان کے بچے اسے خالہ جی کہا کرتے تھے۔ بیگم صاحبہ اس سے یا اس کے بچوں سے گھن نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اس کی دل جوئی کرتی اور وقتاً فوقتاً اس کی مدد بھی کر دیا کرتی۔ آج اسے وہاں پر کام کرتے ہوئے 12 سال ہونے کو آئے تھے۔ سمائمہ کام سے فارغ ہو کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ایک برقع پوش خاتون اس گھر میں داخل ہوئی اور بیگم صاحبہ سے ملازمت کے لیے کچھ بات چیت کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ کو چونکہ اس وقت کسی ملازمہ کی ضرورت نہ تھی، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا، مگر اس کی کچھ مدد ضرور کر دی۔ برقع والی خاتون نے بہت انکار کیا، مگر بیگم صاحبہ نے کچھ رقم اس کے ہاتھ میں تھما دی، جس پر اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر وہ خاتون اٹھی اور واپس جانے کے لیے برقع کی چادر درست کرنے لگی۔ اب سمائمہ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ دم بخود رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو وسیع و عریض کوٹھی کی مالکن تھی۔ غریبوں سے نفرت اور گھن کرنے والی، ملازموں کو نیچ خیال کرنے والی سمائمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران تھی۔ آخر وہ اس عورت کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ سنیے، سمائمہ نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر مڑی۔ سمائمہ چونکہ نقاب میں تھی، اسی لیے وہ اسے نہ پہچان سکی۔ آپ کو ملازمت کی ضرورت ہے، میں آپ کو ایک گھر میں ملازمت دلوا دیتی ہوں، سمائمہ نے اپنی پرانی مالکن سے کہا۔ وہ خوشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ سمائمہ اسے ایک بہت بڑے گھر کے قریب لے آئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کچھ دن پہلے سمائمہ کو اس گھر سے ملازمت کی پیشکش کی گئی تھی، مگر سمائمہ اتنی اچھی جگہ سے ملازمت چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ 12 سال پہلے والی اپنی بیگم صاحبہ کو وہاں ملازمت دلوانے کے لیے آئی تھی۔ آخر کچھ بات چیت کے بعد
معقول تنخواہ پر اسے ملازمت مل گئی۔ اسے آج ہی سے کام شروع کرنا تھا، سو سمائمہ اسے چھوڑ کر خود واپسی کے لیے اٹھ گئی۔ کام والی، وہ سامنے والے کمرے میں جاؤ۔ سمائمہ ابھی دروازے تک ہی نہیں پہنچی تھی کہ اسے اپنے پیچھے گھر کی مالکن کی یہ آواز سنائی دی، تو دو آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکل کر نقاب میں جذب ہو گئے۔ جانے یہ آنسو 12 سال پہلے کا واقعہ یاد کر کے نکلے تھے یا بیگم صاحبہ کے ساتھ ہونے والے مکافات عمل پر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔